بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں ہماری کائنات۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 کو۔ سبق کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیے۔ جی بچوں، یہاں پہ اسٹیٹمنٹ موجود ہیں اور ان کے نیچے تین آپشنز موجود ہیں۔ تو اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے درست آپشن کو ہم نے ٹک کرنا ہے۔ الف کو دیکھتے ہیں، ہماری زمین چکر لگاتی ہے۔ جی بچوں، ہماری زمین کس کے گرد چکر لگاتی ہے؟ نمبر 1 چاند کے گرد، نمبر 2 ستارے کے گرد، نمبر 3 سورج کے گرد۔ تو ہماری زمین کس کے گرد چکر لگاتی ہے؟ اس کی درست آپشن ہے نمبر 3 سورج کے گرد۔ جی بچوں، ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ بے ہے، بے کو دیکھتے ہیں، چاند کا قطر زمین کے قطر کے ہے، یعنی چاند کا قطر زمین کے مقابلے میں کتنا ہے؟ زمین کے برابر ہے، زمین کے قطر کے برابر ہے۔ نمبر 2 1/4 ہے یا پھر 1/3 ہے۔ جی بچوں، درست آپشن کیا ہے اس کی درست آپشن ہے نمبر 2 1/4۔ چاند کا قطر زمین کے قطر کے 1/4 ہے۔ جیم کو دیکھتے ہیں، ستارے پیدا کرتے ہیں۔ جی بچوں، ستارے کیا پیدا کرتے ہیں؟ نمبر 1 روشنی اور پانی، نمبر 2 حرارت اور ہوا، نمبر 3 روشنی اور حرارت۔ اس کی درست آپشن ہے روشنی اور حرارت۔ ستارے روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ دال پہ ہے، چاند زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ جی بچوں، چاند زمین کے گرد اپنا چکر کتنے دنوں میں مکمل کرتا ہے؟ نمبر 1 40، تقریباً 40 دن میں، نمبر 2 تقریباً 25 دن میں، اور نمبر 3 تقریباً 29 دن میں۔ تو چاند زمین کے گرد اپنا چکر کتنے دنوں میں مکمل کرتا ہے؟ اس کی درست آپشن ہے نمبر 3 تقریباً 29 دن میں، یعنی چاند زمین کے گرد اپنا چکر 29 دن میں مکمل کرتا ہے۔ ہے کو دیکھتے ہیں، پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں۔ جی بچوں، پہلی تاریخ کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 ہلال، نمبر 2 بدر، نمبر 3 قمر۔ جی بچوں، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی درست آپشن ہے نمبر 1 ہلال، یعنی پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ واو کو دیکھتے ہیں، کہکشاں ستاروں کا مجموعہ ہے۔ جی بچوں، اس کی بھی 3 آپشنز نیچے موجود ہیں۔ نمبر 1 لاکھوں، نمبر 2 ہزاروں، نمبر 3 اربوں خربوں۔ جی بچوں، تو اس کی درست آپشن کیا ہے؟ اس کی درست آپشن ہے نمبر 3 اربوں خربوں، یعنی کہکشاں اربوں خربوں ستاروں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے MCQs۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 3 ہے، درست لفظ کا انتخاب کر کے جملے مکمل کیجیے۔ جی بچوں، یہاں پہ خالی جگہ دی گئی ہے اور ہر خالی جگہ کے سامنے 2 الفاظ موجود ہیں، جن میں سے درست لفظ ہم نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ الف پہ ہے ہمارے پاس، ڈیش زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ جی بچوں، ستارے یا پھر سیارے، کون سی چیز زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے؟ ان میں سے درست لفظ ہے ستارے۔ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ بے ہے، بے کو دیکھتے ہیں، ہماری زمین بھی ایک ڈیش ہے، سیارہ ستارہ۔ جی بچوں، ہماری زمین کیا ہے؟ درست لفظ ہے سیارہ، ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، یعنی پلینٹ ہے۔ جیم ہے، سیارے مسلسل اپنے اپنے ڈیش میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ محور، مدار۔ جی بچوں، تو درست لفظ کون سا ہے؟ درست لفظ ہے مدار۔ سیارے مسلسل اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے آگے ہے دال، 14ویں کے چاند کو ڈیش کہتے ہیں۔ جی بچوں، 14ویں کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ بدر یا قمر۔ درست لفظ ہے بدر، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ اس سے آگے ہے سورج نظام شمسی کا ڈیش ہے، کیا ہے؟ مرکز ہے، محور ہے۔ درست لفظ ہے مرکز، یعنی سورج نظام شمسی کا مرکز ہے۔ یہ تھی ہماری خالی جگہ۔
اب سوال نمبر 4 کو دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو پڑھیے اور مثال کے مطابق مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کیجیے۔ جی بچوں، یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جنہیں ہم نے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے۔ بچوں، یہ الفاظ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتے ہیں، یعنی یہ اصل میں مذکر مؤنث نہیں ہے۔ ہم انہیں جملوں میں استعمال کر کے معلوم کرتے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہاں پہ مثال میں ہمارے پاس ایک ایک لفظ دیا گیا ہے، موجود ہے، جیسے آسمان اور رات۔ آسمان بہت بڑا ہے، یعنی ہم آسمان کو بڑی نہیں کہیں گے، بڑا کہیں گے، تو یہ کیا ہوا؟ مذکر۔ اور رات بڑی ہے یا پھر رات بڑا ہے تو ہم کہیں گے رات بہت بڑی ہے، بہت لمبی ہے، یا پھر رات بہت چھوٹی ہے، تو یہ مؤنث کے سینس میں آئے گا، تو رات مؤنث ہے۔ اسی طرح سے ہم دیے گئے الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے دن بہت بڑا ہے ہم کہیں گے، یا دن لمبا ہے۔ دن یہاں پہ مذکر کے کالم میں آئے گا۔ آگے ہے روشنی، چاند، زمین، ستارہ، کہکشاں اور کائنات۔ روشنی ہوتی ہے اس لیے یہ مؤنث کے کالم میں آئے گی۔ اس سے آگے ہے چاند نکلتا ہے، نکلتی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے چاند نکلتا ہے، تو یہ مذکر کے کالم میں آئے گا۔ آگے ہے زمین بڑی ہے یا بڑا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ زمین بڑی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنا نہیں بولتے، تو یہ مؤنث کے کالم میں آئے گی، مؤنث ہے۔ آگے ہے ستارہ، میں نے روشن ستارہ دیکھا، دیکھی نہیں، تو ستارہ کیا ہے؟ مذکر۔ اس سے آگے ہے کہکشاں، میں نے آسمان پر رات کے وقت کہکشاں دیکھی کہیں گے، دیکھا نہیں کہیں گے، تو یہ مؤنث ہے، مؤنث کے کالم میں آئے گی۔ اس سے آگے ہے کائنات، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات بہت بڑی ہے، بڑا نہیں کہیں گے، کائنات بڑی ہے، تو یہ مؤنث کے کالم میں آئے گی۔ کائنات، یہ یہاں پہ مؤنث کے کالم میں آئے گی۔ جی بچوں، ان الفاظ کو ہم نے مذکر اور مؤنث یعنی تذکیر و تانیث کے لحاظ سے الگ کر دیا ہے۔ مذکر کو اس کالم میں اور مؤنث الفاظ کو اس کالم میں لکھ دیا ہے۔ اب سوال نمبر 5 کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 5، دی گئی مثال کے مطابق متضاد الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ جی بچوں، یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں اور نیچے والی لائن میں ان کے متضاد موجود ہیں، انہیں ہم آپس میں ملائیں گے۔ پہلا لفظ ہے ہمارا طلوع کا متضاد ہے غروب۔ اس سے اگلا لفظ ہے آسمان کا متضاد ہے زمین۔ اس سے آگے ہے دن کا متضاد لفظ ہے رات۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس صبح کا متضاد لفظ ہے شام۔ اس سے آگے ہے سونا کا متضاد لفظ ہے جاگنا۔ اس سے اگلا لفظ ہے روشنی، اور روشنی کا متضاد ہے تاریکی۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے الفاظ متضاد۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔